اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل سید الانبیاء والمرسلین وبارک وسلم واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. دعا الہی و سیدی و مولائی، یا اللہ امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت فرما، امت کے دین اور دنیاوی حاجات کو پورا فرما، امت کے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، امت کے بے روزگاروں کو روزی عطا فرما، امت کے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، امت کے بے قصور قیدیوں کو رہا فرما، امت کے جائز قرض داروں کے قرضے عطا کر دے، امت مسلمہ انس و جن کی مغفرت فرما. باری تعالیٰ غزہ و فلسطین کے مسلمانوں کی جان مال اور ان کی اولادوں کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمانوں کو قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما. الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. ہم آج قرآن اور قیامت پر بات کریں گے. لفظ قیامت سب کے لیے عام لفظ ہے. روز مرہ کی زندگی میں ہم سنتے بولتے رہتے ہیں کہ کیا ہم اکثر و بیشتر ایک تکیہ کلام ہے. اگر کوئی آدمی جلدی کر رہا تو بولتے کیا قیامت آ گئی. یہ ہماری زندگی کا ایک تکیہ کلام بھی ہے. کیا ہم وہی قیامت کا ذکر کرتے رہتے ہیں جو قرآن میں ہے، یا جیسے مشرک و کفار کی قیامت کا ذکر، یا جیسے مشرک و کفار قیامت کا ذکر کرتے ہیں، جیسے سمجھتے ہیں کہ قیامت کو جیسا کہ وہ بولتے ہیں کہ بگ بینگ ایک دھماکے سے شروع ہوئی دنیا اور ایک دھماکے سے ختم ہو جائے گی، اس لیے بڑے سکون سے قیامت کو لائٹ لیتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کے معاملات کو سیکنڈری ٹریٹ کرتے ہیں. کچھ کہتے ہیں دیکھی جائے گی، جب دیکھی جائے گی جب قیامت آئے گی. یہ ہے ہمارا حال. کیا سارے مسلمان تفصیل قیامت سے واقف ہیں؟ کیا سب کو قیامت پر ایسا ہی یقین ہے جس کی تعلیم قرآن نے دی ہے؟ ان تقریروں میں جب آپ تفصیل قیامت قرآن سے سنیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ کس قیامت کا ذکر ہے، اور کون مسلمان ایسا ہے جو قیامت کا منکر ہو، جو اپنے آپ کو قیامت کا منکر بتلائے. مگر ایک عجیب بات ہے کہ قیامت غائب ہے، جیسے اللہ غائب ہے اسی طرح قیامت غائب ہے. جب غائب سے اتصال یعنی کانٹیکٹ نہیں ہے تو قیامت پہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. جب تک آپ کو کانٹیکٹ نہیں ہے، غیب سے اتصال نہیں ہے، چاہے وہ اللہ ہو یا چاہے قیامت، اتصال ضروری ہے، ادروائز ویسٹ ہے، کوئی فائدہ نہیں. یہ کہ جب آپ قرآن شروع کرتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، جن کا ایمان غیب پر ہو ان صاحبان ایمان کے لیے ہے یہ کتاب. یعنی شروعات ہی کیا ہو رہی ہے؟ غیب پہ ایمان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اب بات جو ہے نا یہ ہے، اگر معاد
غائب ہے تو مبدا بھی غائب ہے. اور اگر کوئی مبدا کو سمجھ نہ سکے تو مات کو کیسے سمجھے گا؟ مبدے کا مطلب کیا ہے؟ مبدا کا مطلب آغاز، ابتدا. اور مات کا مطلب ہے انتہا، یعنی کہ انجام، آغاز اور انجام. ابتدا و اختتام. یہ ہم بات کر رہے ہیں دنیا کے بارے میں، دنیا کی ابتدا اور دنیا کے اختتام کے بارے میں بات کریں. جب آپ کو دنیا کی ابتدا ہی سمجھ میں نہیں آئے گی تو انتہا کیسے سمجھ میں آئے گی؟ وہی کہہ رہا تھا نا، مبدا یعنی آغاز. جب کوئی چیز کی ابتدا کا ہی پتہ نہیں ہے تو انتہا کے بارے میں کیسے آپ سمجھ پائیں گے؟ ہائے ہائے ہائے. اگر کوئی آغاز کو نہ سمجھ سکے تو انجام کیسے سمجھے گا؟ اسی لیے غیب سے غیب کنیکٹڈ ہے. وہ کون سا آسمانی مذہب ہے کہ جس نے قیامت کا تذکرہ نہ کیا ہو؟ ہر آسمانی مذہب نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے، مگر جو مذاہب آسمانی نہیں ہے یا نہیں تھے انہوں نے قیامت کو یوں سمجھا ہے کہ قیامت نام ہے اپنے پیشوا کی حضوری کا. اور ابلا بہت سارے لوگ بولے کہ بھائی وہ ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ آدم کی قیامت نوح جب آئے، نوح کی قیامت ابراہیم پہ، ابراہیم کی قیامت موسیٰ پہ. یعنی جو شریعت جس کی ختم ہو رہی وہ قیامت، ایسا سمجھانے کی کوشش کی ہے. جو خود ساختہ مذاہب ہیں، جو جھوٹے نبیوں ہیں، انہوں نے اس قسم کی حرکتیں بتا کے آخر میں یہ بھی بتا دیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامت وہ جھوٹے نبی پہ آ گئی. خیر مجھے کیا کام ہے، ہم کو دوسرے مذاہب سے کیا کام ہے؟ چونکہ ہم قرآن سے قیامت کی گفتگو کر رہے ہیں. اب تھوڑا سا آپ لوگوں کو پتہ ہو جانا بول کے کون کیا سمجھتا ہے قیامت کے بارے میں، اسی لیے تھوڑا سا ڈسکس کر دیا. اب ہم بات کر رہے ہیں قرآن سے قیامت کی گفتگو کر رہے ہیں، اس لیے سارا عالم اسلام ہمارے پیش نظر ہے. تو یہ عرض کیا جا رہا تھا کہ ہر آسمانی مذہب نے قیامت کے عقیدے پہ نہ فقط زور دیا بلکہ اس کو اصول مذہب اور اصول دین میں داخل کر دیا. ہمارے پاس بھی قیامت اصول دین میں ہے، فروع میں نہیں. جس کا منکر یعنی قیامت کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس لیے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم ہی میں سے ہمارے دائرے میں کیا قیامت کا عقیدہ ایسا ہی ہے جیسا قرآن چاہتا ہے. اس پر فکر کریں، غور کریں. جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ آغاز دنیا پر ایمان نہیں ہے تو انجام دنیا پر بھی نہیں ہے. اگر ابتدا غلط تو انتہا غلط. یعنی یہ دنیا صرف مادے یعنی میٹر سے بنی ہے تو روح پر نہیں جا سکتی. میٹر سے بنی ہے دنیا یعنی مادے سے، تو پھر مادے پر ہی ختم ہو جائے گی. اگر آغاز میں کسی کا یعنی آغاز دنیا میں کسی کا امر ہے، کسی کا حکم ہے، کسی کا ارادہ ہے اس کے آغاز کرنے کا، کسی کی مرضی ہے تو انجام بھی کسی کے حکم سے ہی، کسی کی مرضی سے ہی ہوگا. وہی مرضی ہے جس نے ہم کو خلق کیا.
جس نے ہم کو خلق کیا، ہم اپنی مرضی سے نہیں پیدا ہوئے. جب اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے تو اپنی مرضی سے مرنا نہیں ہے. جب اپنی مرضی سے مرنا نہیں ہے تو اپنی مرضی سے اس کی بارگاہ میں حاضری نہیں ہے. سمجھ رہے بھائی؟ وہ جب چاہے بلائے، جب چاہے قیامت بپا کر دے. اس اعتبار سے پہلی فکر آغاز کے متعلق، آغاز کیا ہے، ابتدا کیا ہے، کائنات شروع کیسے ہوئی، تو کیا میں عرض کروں عالم اسلام کے کوئی ایسے مفکر کا نام یاد ہے آپ کو جس نے آغاز خلقت پہ گفتگو کی ہو؟ کوئی مفکر عالم اسلام میں ہے ایسا جو آغاز کائنات پہ بات کی ہو؟ کوئی محدث، کوئی فقیہ، کوئی مفسر، اور آگے بڑھ کے کوئی صاحب کشف، کوئی صاحب باطن، کوئی مرشد، کوئی دنیا سے کنارہ کشی کرنے والا، کوئی پیر طریقت، کس نے آغاز کائنات پر گفتگو کی ہے عالم اسلام میں؟ یعنی خلافتوں سے لے کر ملوکیت تک، ملوکیت سے لے کر مسندوں تک، بادشاہوں کی مسندوں تک کس نے گفتگو کی ہے آغاز پر؟ جس کو حق پہنچتا ہے آغاز پر گفتگو کرنے کا، اسی کو حق پہنچتا ہے قیامت پر گفتگو کرنے کا. جو لوگ آغاز کے بارے میں چپ ہو گئے وہ قیامت کے بارے میں بھی خاموش نظر آئے 1400 سال میں. فقیہ تھے، محدث تھے، مفسر تھے، بڑی محنتیں کی، دنیا کو کسی راہ پر لے جانے کی کوشش کی، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے، کیسا معلوم ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ سنی حکایت ہستی تو درمیان سے، سنی حکایت ہستی تو درمیان سے، سنی نہ ابتدا کی خبر، سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم. آغاز سے بے خبری عام ہے، عام بات ہے. دنیا کی ابتدا سے بے خبری عام بات ہے. کچھ لوگ تو بس بالکل بے خبر ہیں. اب دو بلین مسلمان ہیں، مشکل ہے کہ انگلیوں پہ گن سکتے جس کو آغاز کی خبر ہے. اگر خبر ہوتی تو گفتگو کرتے نا، پھر کیوں آج تک کوئی گفتگو نہیں کرتا آغاز پہ؟ صرف اتنا معلوم ہے کہ خدا ہے اور ایک ہے. جہاں آغاز اس قدر معلوم ہو وہاں قیامت بھی اس طرح سے واضح ہوگی کہ ایک دن آئے گی قیامت. بس قیامت کو کیوں آنا چاہیے؟ آغاز سے قیامت کا تعلق کیا ہے، سلسلہ کیا ہے، تسلسل کیا ہے، اس کی کیا مصلحتیں ہیں قیامت ہو، اللہ پاک کی کیا مصلحتیں ہیں کہ قیامت ہو. کبھی کسی نے ان امور پر بات کی؟ بڑی دھوم سنتے تھے کسی زمانے میں فرقہ وہابیت کی.
اور اس کے فاؤنڈر عبد الوہاب نجدی کی کتاب کا جو حج و عمرے کو جانے والوں کو وہاں پیش کی جاتی ہے، چاہے تو کوئی لے چاہے تو نہ لے۔ ہر گیٹوں پہ جو نا بک مدینے کے اندر ہر گیٹ پہ جو نا مکے کے اندر بھی وہ بک اسٹال جیسی ہے، جا کے آپ فری لے سکتے ہیں۔ یہ مذہب جو ہے اس کو فرنگی فائنانس کرتے ہیں، ان کو کتابیں چھپوا کے دیتے ہیں اور اماموں کو اپوائنٹ کرتے ہیں وہ لوگ۔ ابھی میں امریکہ کے سینیٹ میں ابھی الیکشن کے بعد ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں کہہ رہے تھے کہ ہم اتنے بلین ڈالر اور اتنے ملین جو نا ہم خرچہ کرتے ہیں وہابیزم کو پروموٹ کرنے۔ خیر، ایک مختصر سی کتاب ہے وہ جس میں لکھا ہے غیر خدا کو نہ پکارو۔ ٹھیک ہے، یہ تو ٹھیک ہے، معنی توحید لے دے کے یہی رہ گئے، ایک خدا کو پکارو اور کسی غیر خدا کو نہ پکارو۔ توحید کے معنی بس لے دے کے اتنے ہی ہیں۔ اکثر مسلمان جو یہ وہابزم کو فالو کرتے ہیں ان کے پاس توحید نہیں ہے۔ پھر بعد میں اس پہ لکھا ہوا ہے انسانوں کا تذکرہ نہ کرو، انسانوں کا ذکر نہ کرو، جیسے آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہ کرو، اور جو ہے نا اہل بیت کا ذکر نہ کرو، ذکر میں اللہ کے بندوں کا نام نہ لو، کسی کو اپنا قائد یعنی لیڈر نہ بناؤ، نہ امام بناؤ۔ جو آلریڈی اللہ تعالیٰ اپوائنٹ کر کے امامہ ہیں ان کو کیا کرنا پڑے؟ جو محمد عربی کی دعا سے ان کی ذریت کے لیے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی ہے، تو وہ امام جو امام برحق ہے اور امام موجود ہے کسی بھی وقت ظاہر ہو جائیں گے، ہے تو غیر، اب کیا کریں گے؟ وہی تو ہمارے لیڈر ہیں۔ خیر، ان کی باتیں ہیں یہ اس مختصر سی کتاب کی۔ کہتے ہیں کسی کو اپنا قائد نہ سمجھو، اللہ اللہ اللہ، بس یہ توحید کی وہ راہ ہے جو اس مختصر سی کتاب میں لکھی گئی ہے۔ سارا زور اسی بات پر مسلمانوں میں ایک طبقہ یا چند لوگ ایسے ہیں جو انسانوں کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ اب جیسے مسلمان ہیں جو بے شک جو قابل احترام ہے، نبی سے لے کے اماموں سے لے کے اولیاء اللہ تک ایک طبقہ ہے ہمارے پاس، وہی طبقے سے میرا تعلق ہے، جو اولیاء اللہ کا احترام کرتا ہوں میں، میرے آقا کو تو آنکھوں اور سر پہ رکھتا ہوں، اماموں کو آنکھوں اور سر پہ رکھتا ہوں، اللہ کے بعد پتہ نہیں میں کہاں جاؤں۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ کسی غیر اللہ کا احترام نہ کیا جائے، وہ احترام نہ کیا جائے اس لیے کہ وہ احترام بندگی کی حدوں تک پہنچتا ہے۔ اگر میں احترام کرتا ہوں اس میں بندگی کا کیا تھا؟ یہ ہے کتاب توحید، بازار میں موجود ہے، آپ لے کے پڑھ سکتے ہیں، عبد الوہاب نجدی کی، یا عمرہ کو گئے تو آپ وہاں جا کے، حج کو گئے تو آپ وہاں جا کے کوئی بھی گیٹ پہ بولو، اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ آپ کو اویلیبل مل جائے گی۔
میں پھر ایک بار آپ کو متوجہ کرتا ہوں اس بات پہ کہ سارے عالم اسلام میں کسی نے تفصیل سے احوال تکوین کہتے ہیں کریشن کو، کریشن کی ڈیٹیل احوال تکوین نہیں بتائی کہ کیسا دنیا کریٹ ہوئی، ہاؤ دا ورلڈ واز کریٹڈ، دنیا کیسے بنائی رب نے، امر الہی کیسے جاری ہوا، اور ڈیٹیل آف کریشن کیا ہے، کسی نے یہ ڈیٹیل بتایا؟ جو ڈیٹیل آف کریشن نہ دے سکے وہ ڈیٹیل آف محشر کیا سمجھا سکتے ہیں؟ محشر یعنی ریسرکشن. اس محشر پہ گفتگو کے لیے یہ لازم تھا آغاز پہ نظر ہو. آپ اپنے خالق نہیں ہیں، میں اپنا خالق نہیں ہوں. اپنے آپ کو آپ نے پیدا نہیں کیا. نفس انسانی نے شعور کی منزل پر پہنچ کے کہا میرا کوئی پیدا کرنے والا ہے. اور اسی کو قرآن مجید نے سورہ اعراف میں آیت نمبر 172 میں یہ ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کرو اس وقت کو. اب سوچ لو، آپ اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے مخاطب ہے کہ بول رہے ہیں آپ یاد کرو اس وقت کو، تو رسول اللہ تھے ہوں گے نا وہاں پہ، اسی لیے یاد دلا رہے ہیں. لوگ تو کہتے ہیں کہ اب یہ بھی پیدا ہوئے تھے دنیا میں 500 سم تھنگ عیسوی میں، 561 میں کوئی یاد نہیں. تو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے رسول اللہ کو کہ یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے اولاد آدم کی ذریت سے ان کے نفوذ کو طلب کیا اور ان کے نفوذ کو ان پر گواہ قرار دیا. الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو نفوذ انسانی نے کہا خالو بلا، بے شک آپ ہمارے رب. نفس انسانی نے شعور کے ساتھ کہا بے شک تو ہمارا رب ہے. کیوں شہادت دی، کیوں شہادت لی پروردگار نے؟ اس لیے گواہی لی کہ آغاز میں کہیں گواہی شروع میں اس لیے لے لی کہیں قیامت میں انکار نہ کر دو کہ ہم کو تو اس کی خبر نہ تھی. ہر نفس انسانی کو اس کا یقین ہے کہ کسی نے اس کو پیدا کیا ہے. خالق کی معرفت، اس کا پہچاننا، خالق کی معرفت اور اس کو پہچاننا سب پر لازم ہے تاکہ قیامت سمجھ میں آئے. جب ہم نے یہ کہا کوئی ہے ہمارا پیدا کرنے والا، تو کس کو یہ حق پہنچتا ہے یہ اس کی توصیف بیان کرے. کس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ پروردگار کی توصیف بیان کرے؟ اولین و آخرین میں کوئی نام اگر آپ کو یاد ہے جو یہ تفصیل دے یا یہ تفصیل دی ہے تو میں سمجھوں گا کہ ایک کہ واقعی خدا شناسی کا
حق ادا ہوا، مگر افسوس ایسا نہیں ہوا۔ جہاں جہاں نظر جاتی ہے ایک خلا ہے، ایک ویکیوم ہے، لیکن سورہ فاطر قرآن مجید 35واں سورہ، اس کی آیت نمبر 32 کیا کہتی ہے سنیں؟ فرمایا رب کائنات نے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفیٰ الذی اصطفینا من عبادنا، ہم نے کتاب کا وارث بنایا ان کو جو ہمارے بندوں میں مصطفیٰ تھے۔ اس سے پہلے بھی ہم کتاب کے وارث کے بارے میں پچھلے ویڈیوز میں قرآن زندہ ہے اور اس کے بعد میں اسوہ رسول میں بھی انہی مصطفیٰ بندوں کا ذکر کیا تھا جو قرآن کے وارث ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو ہمارے بندوں میں مصطفیٰ تھے، یہ ایک عجیب بات ہے، مصطفیٰ بندوں نے وہ حق ادا کیا اور توحید پر گفتگو کی۔ ابھی میں بات کر رہا تھا کہ کوئی ہے تو توحید پہ گفتگو کی، جو بگننگ آف ورلڈ پہ بات کی، نہیں کوئی نہیں ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے مصطفیٰ بندوں نے یہ حق ادا کیا ہے۔ اور توحید پر گفتگو کی ہے۔ یہ گفتگو توحید پر جو گفتگو کی ہے، جو آل رسول ہے، مصطفیٰ بندے، امامین ہیں، اللہ کے اپوائنٹڈ، انہوں نے گفتگو کی۔ اب میں جو گفتگو کر رہا ہوں میں بظاہر مشکل ہے، مگر میرے ساتھ فکر کیجئے، سوچنے کی عادت ڈالیے۔ دیکھیے، جس نے یعنی کسی نے بھی جس نے اللہ کی کیفیت بیان کی، وہ موحد نہ بن سکا۔ موحد یعنی ایک اللہ کو ماننے والا نہ بن سکا۔ اللہ کی کیفیت کون بیان کر سکتا؟ اللہ کی کیفیت بیان کی، یہ اس کیفیت میں ہے کہ اس کیفیت میں ہے، تو اس کی توحید ثابت نہیں ہے۔ اللہ کی کیفیت کون بیان کر سکتا؟ یہ مصطفیٰ بندے کہتے ہیں۔ کون کہتے ہیں میں بعد میں نام بتاؤں۔ اور جس نے اس کی کوئی مثال دینے کی کوشش کی، وہ حقیقت تک نہ پہنچ سکا۔ اللہ کی جو مثال، اللہ کی کوئی مثال ہے؟ اگر اللہ کی کوئی مثال دینے کی کوشش کرا تو وہ حقیقت تک نہ پہنچ سکا۔ جس نے اللہ کی تشبیہ یعنی شباہت کھینچی، وہ اپنی مراد تک نہ پہنچ سکا۔ جس نے اس کی جس نے اس کی طرف اشارہ کیا، اس نے اس کی سمدیت کو نہیں پایا، اس لیے کہ جس کو پہچان سکتے ہو وہ سانے نہیں ہے، مصنوع ہے۔ یعنی آپ کریٹر کو نہیں پہچان سکتے، آپ کریٹڈ تھنگس کو پہچان سکتے ہیں جو آپ کے پاس اویلیبل ہے۔ یعنی کریٹڈ ہے تو ان کو پہچان سکتے ہیں، کریٹر کو نہیں پہچان سکتے۔ اور اس کے سوا جو بھی قیام کرے وہ علت نہیں ہے، مولود ہے، اس کو پیدا کیا گیا ہے۔
اس نے حواس دیے، ہم انسانوں کو پروردگار نے حواس دیے، ثابت کر دیا کہ اس کو حواس کی ضرورت نہیں. ایک کو دوسرے کی ضد بنایا، یعنی اپوزٹ بنایا، ایک کو دوسرے کی ضد بنایا اور یہ ثابت کر دیا اس کی کوئی ضد نہیں، اس کا کوئی اپوزٹ نہیں. جیسا سنگولر ہے، پلورل ہے، جیسا اپوزٹ ہے، یعنی نیک ہے تو بد ہے، اس کی ضد پیدا کی. لیکن پروردگار کی کوئی ضد نہیں ہے. آپس میں اشیاء یعنی چیزیں، آپس میں اشیاء کے قرینے سے ثابت کر دیا اس کا کوئی قرینہ نہیں. بناتا ہے کائنات کو مگر غور و فکر کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. کن کا معاملہ ہے. اب جیسا میرے کو کچھ کرنا ہے تو غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا پلان کرنا پڑتا ہے. لیکن ہمارے رب کو کوئی ضرورت نہیں ہے، خالی کن، غور و فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے. موجود ہے وہ بذات خود، مگر ایسا موجود نہیں جو کسی عدم میں رہا ہو. یعنی ہم تو عدم میں تھے نا، آدم کی خلقت سے پہلے ہم تو عدم میں تھے، کوئی وجود ہی نہیں تھا. بعد میں کبھی اللہ کے خیال میں تھے، عدم میں تھے، لیکن پروردگار کبھی عدم میں نہیں تھے. جس نے اللہ کی تعریف کر دی کسی قرینے سے، اس نے تسمیہ کیا. جس نے قرینہ پیدا کیا اس نے تسمیہ کی گنجائش رکھ دی. جس نے تسمیہ کیا اس نے تجزیہ کیا. جس نے تجزیہ کیا اس نے حدیں مقرر کر دی اللہ پاک کی. اور جس نے حدیں مقرر کر دی اس نے خدا کو محدود کر دیا، لمیٹڈ کر دیا. اللہ تعالیٰ تو انلمیٹڈ ہے. جس نے اللہ کو محدود کیا وہ جاہل رہا اور حق کو ادا نہ کیا. اور اس کے بعد وہ منزل ارشاد فرمایا، مخلوق کو پیدا کیا، کائنات کو پیدا کیا اس طرح سے جو ہوتی ہے نا، جو کھانے کی جو کو پھاڑ دیا، بستہ فضاؤں کو پھاڑ دیا، اور اس کے حکم نے درجہ بندی کر دی کائنات میں، یہاں تک کہ ارشاد فرمایا ایک سیال مادہ جاری ہوا اور کائنات میں ہر طرف یہ پایا گیا کہ ایک سیال مادہ حرکت کر رہا ہے. پھر ارشاد فرمایا اسی سیال مادے سے بلندیوں کو پیدا کیا اور پستیوں کو پیدا کیا، یعنی آسمانوں کو پیدا کیا، یعنی زمینوں کو پیدا کیا. اس نے ساری کائنات کو پیدا کیا. جیسے اس نے پیدا کیا ویسے اس کو فنا بھی کر دے گا، ایک دن کر دے. ابھی ہم نے تفصیل خلقت پہ گفتگو نہیں کی ہے، مگر آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں. دنیا کا فنا ہو جانا تعجب خیز نہیں ہے، اس کی ابتدا تعجب خیز ہے، بگننگ تعجب خیز ہے. اور ہاں، اگر ساری دنیا کے جاندار، اس کے پرند، اس کے چرند، اس کے درندے، اس کے پالتو جانور، اس کے وحشی جانور، اور پھر اس کے عقل مند، اس کے مفکر، اس کے حکیم،
اگر وہ سب کے سب جمع ہو جائیں تو ان کو قدرت نہیں ہے ذرا سی چیز کو بھی پیدا کرنے کی، یہاں تک کہ وہ مچھر بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ فرماتے ہیں ایک مچھر کو ساری کائنات مل کے پیدا نہیں کر سکتی۔ عقل حیران ہے، یہ چھوٹی سی مخلوق کیسے پیدا ہوگی؟ عقل عاجز ہے، مچھر کو نہ کوئی پیدا کر سکتا ہے اور نہ مچھر کی نسلوں کو کوئی ختم کر سکتا ہے۔ مگر اس خطبے میں نے کہا تھا نا کس کا خطبہ ہے یہ میں بتاؤں گا نا، اب آ گیا وقت۔ مگر اس خطبے میں مولائے متقیان مولا علی کی شان دیکھیے۔ دنیا کے سارے عقل مند مچھر کی نسل کو دنیا سے نہیں مٹا سکتے۔ کیوں نہیں مٹا سکتے؟ اس لیے کہ انہوں نے نہیں پیدا کیا ہے۔ جو پیدا کرتا ہے وہی فنا کرتا ہے۔ جس کے دست قدرت میں خلقت ہے اسی کے دست قدرت میں موت ہے۔ فرماتے ہیں مولا یہ ہے وہ منزل جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، وہی ساری کائنات کو فنا کر دے گا اور فنا کے بعد پھر اس کو پلٹائے گا۔ اس لیے نہیں کہ اس کو ضرورت ہے، فنا کے بعد پلٹائے گا نا، کہ لوگوں کو زندہ کرے گا، کوئی فیصلے کرے گا۔ اس لیے نہیں کہ اس کو ضرورت ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے نہیں کہ تنہائی سے گھبرا گیا ہو، یعنی جب سب ختم ہو جائے گا تو اکیلا رہے گا نا، تو بھائی پلٹائے گا۔ اس لیے نہیں پلٹائے گا کہ وہ اکیلے رہنے سے گھبرا گیا ہو، کیونکہ وہ ہزاروں کروڑوں سال پتہ نہیں کتنے سال اکیلا تھا۔ آقا کے نور کی خلقت سے پہلے کتنے سال کروڑوں سال معلوم نہیں اکیلے تھا۔ تو اب پلٹانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تنہائی سے گھبرا گیا ہو، بلکہ عدل کا تقاضا ہے کہ یہ آغاز ہو اور یہ انجام ہو۔ یہ ساری چیزیں میں نے مختلف مقامات سے مختلف جملے پیش کیے جو مولا علی کے خطبات سے تھے۔ یہ انہی کا حق ہے جو توحید اور خلقت پر بیان کر سکے، یہی مصطفیٰ بندے ہیں اللہ کے۔ اس کے بعد 1400 سال میں سوائے یہ گھرانے کے کسی نے بات نہیں کی۔ زبانیں بھی چپ ہے اور قلم بھی چپ۔ مفکرین کے مفسرین کے ایک بہت بڑے نصارہ کا عالم، بڑا عالم، بعد وصال ختمی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مولا علی کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرے پاس ایک سوال ہے۔ تو مولا نے کہا کہو کیا سوال ہے؟ اس نے کہا کہ آپ نے محمد کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا یا اللہ کے ذریعے سے محمد کو پہچانا؟ مولا نے ارشاد فرمایا بہت اچھا سوال ہے۔ پھر فرمایا میں نے اللہ کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا، اللہ کے ذریعے سے پہچانا۔ محمد جب بولنے لگے وہی نے بتلایا کہ یہ رسول ہے۔ وہی کس کی ہے؟ اللہ کے پاس آئی تو اللہ نے بتلایا کہ یہ رسول ہے وہی کے ذریعے۔
اس دل و دماغ کی ضرورت ہے جو خالق سے مخلوق کی طرف آئے، جو حبیب سے محبوب تک پہنچے. کچھ سمجھ میں آیا آپ کو؟ خدا نے پہچانوایا ہے محمد کو کہ یہ میرا بندہ ہے. اب اگر دنیا نے رسول کے ذریعے سے خدا کو پہچاننے کی کوشش کی تو اس کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے رسول ہی کو تو پہچانا نہیں، خدا کو کیسے پہچانیں گے؟ اگر پہچاننا ہے تو اسی طریقے سے پہلے اللہ کے ذریعے رسول کو پہچانو، پہلے اللہ کی صفات سے رسول کو دیکھو اس نظر سے. اللہ کی صفات کی نظر سے آپ دیکھیں گے تو رسول اللہ کو آپ مظہر پائیں گے ان صفات کا. اور ادھر سے ادھر دیکھا تو پتہ چلا اس میں کوئی نسخ نہیں ہے. ادھر سے رسول اللہ کی طرف دیکھا تو پتہ چلا ان میں کوئی نسخ نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، نہ اس میں کوئی کوتاہی ہے، کوئی کوتاہیاں ہیں، کوئی کوتاہی نہیں، صرف ایک کمی ہے، اور وہ کمی یہ ہے محمد عبد ہے، اللہ معبود ہے. بس یہ ایک ہی کمی ہے. اتنا کمال اس کو عطا کیا پروردگار نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور اس منزل کمال پہ اس کو پہنچایا. دنیا اسلام میں اصول دین 3 ہے، ایک آغاز، ایک نبوت، ایک انجام. دنیا نے نبوت کا قیاس اپنے نفس پہ کیا، یعنی آقا کا قیاس دنیا نے اپنے نفس پہ کیا اور کہا نبی ہم جیسے تھے، ہم جیسے ہیں. تو اس منزل پر عزیزان گرامی کیا سمجھ سکیں گے اس سلسلے فکر کو جو توحید سے عدل تک جائے، عدل سے نبوت پر آئے، نبوت سے سلسلے ہدایت کو لے کر امامت کی راہوں سے قیامت تک پہنچیں گے. جب وہاں تک پہنچیں گے تو یہ حق ہے پیغمبر کا کہ یہ کہے کہ ہم وہاں بھی ہوں گے. اور رسول سے بڑھ کر کون اس کا حقدار ہے جو یہ دعویٰ کرے؟ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول وہاں ہوں گے، حشر میں ہوں گے. رسول نے کہا قیامت ہے، پھر بول کے چھوڑ نہیں دیا. قیامت ہے بول کے چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا. کہا میں اور قیامت تو ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. اپنی انگلیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا اس طرح سے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. جب وہاں تک آئیں گے تو نگران امت بھی ہوں گے، اور ایسی منزل پر دیکھنے والی دیدانی ہوگا وہ حال قیامت جہاں رسول آئیں گے اور کسی کو مختار بنائیں گے. تو آج یوم قیامت بھی ہے اور یوم شفاعت بھی ہوگا. یوم قیامت بھی ہوگا، یوم شفاعت بھی ہوگا.
یہ تو تھا خالی انٹروڈکشن، آغاز و انجام کا۔ ابھی حقیقت قیامت تو قرآن سے آنی باقی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم پھر انٹروڈکشن ہو گیا، اب ریئل قیامت کی اسٹوری کی طرف آگے بڑھیں گے، قرآن کیا کہتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔